اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے جو ہے آئی نمبر 19 ٹو 24 کو کمپلیٹ کیا تھا الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ آئی نمبر 25 ٹو 32 کو سیکھتے ہیں۔ اوکے، تو ہم ریسائٹ فرسٹ انشاءاللہ، دین ہم ٹرانسلیشن اینڈ تجوید کو سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی آیات تھوڑی سی ڈراؤنی ہیں، جو ہمیں اللہ کا خوف دلاتی ہیں، کیونکہ آج جو ہے ہم دوسرا انجام پڑھنے والے ہیں۔ لائک آلریڈی وی ہیو سین کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتا ہے، الحاقہ کا ذکر کرتا ہے، وقعت الواقعہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد ججمنٹس اناؤنس کرتا ہے نا، رزلٹس اناؤنس کرتا ہے، جس میں پہلا تھا اصحاب الیمین کا۔ آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب الشمال، ان کا ججمنٹ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ کون سے پیپل ہیں، دا پیپل آف دا لیفٹ۔ آج ان کے حوالے سے پڑھتے ہیں، وہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، آمین، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر، بہت ہی بھیانک سیناریو ہے، اگر سنیں گے تو جو ہے سول شیٹرنگ ہے نا، اللہ اکبر۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 25۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اوکے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یعنی اب نیکسٹ گروہ، جو نیکسٹ پارٹ آف دا پیپل ہے، جو دوسرے کائنڈ آف پیپل ہیں، ان کے حوالے سے ذکر ہے، اور جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، دیٹ از ان دا لیفٹ ہینڈ۔ جس کسی کو بھی اس کے لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، آمین۔ جس کسی کو بھی نامہ اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا، یا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اللہ اکبر۔ وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اللہ اکبر۔ یعنی پچھلی آیتوں کے اندر ہم نے امید کی آیتوں کو دیکھا تھا، ہے نا، جہاں ہمیں اللہ سے امید تھی، جنت میں جانے کا جو ہے چاہت ہو رہی تھی، لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں خوفناک آیتیں بتلا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہے نا، کہ اگر صرف اور صرف جنت ہی کے بارے میں بتایا ہوتا تو ہم صرف امید میں ہوتے کہ جیسے جیسے ہم جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جب یہ جہنم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ۔ پھر ہمیں جہنم سے دور ہونے کی جو خواہش ہے وہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم بس اس سے دور رہیں، کچھ بھی کریں، زندگی کو اچھے سے گزاریں اور اس جہنم سے دور رہیں، ہے نا۔ اب یہ انسان جس کے لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے تو وہ کیا کہے گا، وہ چاہے گا کہ کاش، اس کی اب حسرتیں ہی رہ جائیں گی، وہ چاہے گا کہ اے کاش میرے ہاتھ میں یہ دیا ہی نہ جاتا، اللہ اکبر۔ وہ شوق میں رہ جائے گا، کیونکہ اس کے لیفٹ ہینڈ میں اب نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ کیا ہوگا اس نامہ اعمال میں؟ اس شوق اس بات سے ہوگا کہ اس میں ہر چھوٹی چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز، جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کر رہے تھے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، نمازوں کا چھوڑنا لکھا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں لکھی ہوئی ہیں، جھوٹ بولنا، کسی کی انسلٹ کرنا، غیبتیں، چغلیاں، جو ٹائم پاس کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، بس کال لگا دیا کسی کو اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم اپنا دکھ درد بانٹ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، استغفر اللہ، لیکن نہیں، اس میں کتنے لوگوں کی انسلٹ ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، موکنگ ہوتا ہے نا، اللہ اکبر۔ کاروبار میں اگر ہو
تو جو ہے دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، ملاوٹیں ہوتی ہیں جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ کے کرتے ہیں، اتنا تو کبھی کبھی اتنا گناہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہے نا، جسٹ وہ اتنا ہمارے لائف میں کامن ہو جاتا ہے وہ کرنا. لائک فار ایگزامپل چیٹنگ ان این ایگزامینیشن، دیٹ جسٹ فیل اسٹوڈنٹس کے لیے آج کل ہمیں لگتا ہے کہ اٹس جسٹ کامن، بٹ اللہ اکبر ایک بہت بڑا گناہ ہے. چیٹنگ مسلمان کر ہی نہیں سکتا ہے نا. جو ربا آج کل سود ہوتا ہے، بینک میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کامن ہو گیا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. ایوری تھنگ ول بی ریٹرن ان دیٹ نام اعمال. اب وہ کیا چاہے گا؟ وہ چاہے گا کہ اے کاش میرے ہاتھ میں یہ نام اعمال پکڑا ہی نہ جاتا. کیونکہ اب اس کو یقین ہوگا، جیسے ایک جنت والے کو یقین ہو گیا تھا کہ جب اس کے رائٹ ہینڈ میں نام اعمال دیا گیا، دیٹ واز اے دلیل کہ وہ جنت میں چلا گیا ہے نا. اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ دلیل ہے اس کی جہنم میں جانے کی. اب یہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا. اس کو یقین آ گیا ہے، اس وجہ سے وہ چاہے گا کہ اے کاش یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا، مجھے نام اعمال نہ پکڑایا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جان پاتا کہ میرا حساب کیا ہے. مجھے جاننا ہی نہیں تھا کہ میرا رزلٹ کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. مجھے جاننا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ جو ہے آگے کیا ہونے والا ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی اگر ایگزام کی پریپریشن نہ کرے، پھر وہ ایگزام دے اور اس کو یقین ہے کہ وہ پاس نہیں ہونے والا، تو اسٹوڈنٹ لائف کا سوچے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیل ہو رہے ہیں، تو ان کے مائنڈ میں خیال آتا ہے نا کہ ایگزام پیپرز کو کچھ ہو جائے، بس وہ جل جائیں یا کچھ ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ ہم ریزلٹس ہی نہ آئے، ہے نا. لائک لاٹ آف تھنگس اسپیشلی اس طرح ہوتا ہے کہ ریزلٹس ہی نہ آئے، رائٹ. تو اس وقت اس انسان کا جس کے بائیں ہاتھ میں، جس کے لیفٹ ہینڈ میں یہ نام اعمال پکڑایا جاتا ہے، اس کو لگے گا کہ کاش یہ نام اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، رزلٹس اناؤنس ہی نہ ہوتے، اور نہ میرا حساب میرے ہاتھ میں ملتا. مجھے جاننا ہی نہیں تھا کہ میرا حساب کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کی میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا. یعنی موت ہو گئی تو بس ختم، ایوری تھنگ وڈ ہیو جسٹ وہیں پر ختم ہو جاتا. اس کے بعد یہ جو دوبارہ اٹھائے جانا ہے، ریزرکشن ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ججمنٹ ہونا ہے، پھر نام اعمال کو دائیں یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہونا ہے. وہ چاہتا تھا کہ یہ الحاق ہی نہ ہو، لیکن یہ تو ہونی ہے، یہ ہو کر رہے گی. وقعت الواقعہ، یہ تو ہو کر ہی گزرے گی، ہے نا. یہ تو ہونے والا ہے. آج تو حسرتیں ہی حسرتیں ہیں. وہ چاہتا ہے کہ موت آ جائے، لیکن اب موت نہیں آنے والی. دنیا میں وہ اتنا عیش میں تھا، اتنے گناہ کرتے ہوئے مزے میں تھا، وہ چاہتا تھا کہ موت نہ آئے، ہے نا. دنیا میں اسپیشلی یہاں جو کافروں کا ذکر ہے، ساتھ میں یہاں بتانے کا ہے، دیکھیں کہ کافر کا ہے، مسلمان کا بھی جو گناہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود بڑے بڑے حرام گناہ کر رہا ہے نا، گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اور اس کی معافی بھی نہیں مانگ رہا. وہ اتنے عیش میں ہے، اتنے مزے میں ہے گناہ کرتے ہوئے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ اب موت نہ آئے اس کو. لیکن وہاں وہ چاہے گا کہ اے کاش میرا موت کے ساتھ یہ ساری چیز میرا کام تمام کر دیتی، آگے کچھ نہ ہوتا، نہ ریزرکشن ہوتا، نہ حساب و کتاب، نہ یہ میرے ہاتھ میں آتا. اللہ اکبر. نہ یہ کتاب میرے ہاتھ میں آتی. اب تو بس حسرتیں ہی رہ گئی، ہے نا. اب وہ کیا چاہے گا ایک انسان؟ اس وقت آبویسلی وہ اتنا گنہگار تھا اور مزے سے گناہ بھی کر رہا تھا، تو وہ چاہے گا کہ میرا کوئی مال ہو اور میری کوئی سلطنت جو میری تھی اس دنیا میں، میرا ایک پاور تھا، میرا ایک رتبہ تھا، وہ میرا کام آ جائے. لیکن بالکل نہیں. اب کیا ہوگا؟ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں. ما اغنی عنی مالیہ، اب وہ کیا کہے گا؟ میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. اللہ اکبر. میرا مال میرا کچھ کام نہیں آئے گا. دنیا میں وہ مال کمانے کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہا تھا، ہے نا، انٹرسٹ میں ملوث تھا، دھوکے میں، فریب میں، کتنی چیزوں میں وہ ملوث تھا اس مال کو کمانے کے لیے. لیکن آج وہ مال کام نہیں آئے گا، ہے نا. یہاں پر دیکھیں اگر انسان کوئی کرائم کرتا ہے، دنیا کی بات کریں، اگر کوئی کرائم کرتا ہے، کرمنل ہو، اگر اس کو جو ہے جیل ہو گئی ہے، پریزن ہو گیا ہے، امپریزنمنٹ ہو گئی ہے ڈیو ٹو دا کرائم ہی ہیز ڈن ان دس دنیا، اس کے قانون کی وجہ سے وہ جکڑا گیا ہے، تو اس کو باہر نکالنے کے لیے اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. یا تو اس کے پاس مال دولت ہوتی ہے جس کو دے کر وہ نکل جاتا ہے، آج کل یہ چلتا ہے یہاں پر، ہے نا. یا تو اس کے پاس رتبہ ہوتا ہے، اس کے پاس ایک پوزیشن ہوتی ہے، نیم ہوتا ہے، فیم ہوتا ہے، یا کسی کا وہ کسی منسٹر کا کوئی سگا ہوتا ہے نا. اس طرح کا نیم اور فیم کی وجہ سے وہ کرمنل جو ہے چھوٹ جاتا ہے. لیکن آج اس دن، قیامت کے دن، الحاقہ کے دن، جہاں حق اور باطل الگ ہو جائے گا، جہاں سچ ثابت ہو کر رہے گا، اس دن وہ کسی چیز سے نہیں بچے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں ان دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک تو ہے اس کا مال، ما اغنی عنی مالیہ،
اس کا کوئی بھی جو ہے مال آج کام آنے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، ہلک عنی سلطانیہ، میری جو قوت ہے، سلطنت ہے، جو میرا زور و رتبہ ہے، وہ بھی جاتی ہے، وہ بھی جاتا نظر آ رہا ہے، یعنی وہ بھی نہیں رہی، اب وہ بھی نہیں رہی، اس کا جو پاور تھا، اس کا جو اقتدار تھا، وہ بھی اس سے آج دور ہو گیا ہے نا، دور ہوا مجھ سے میرا اقتدار، میرا پاور، میری رتبہ، میرا جو رتبہ تھا، میرا جو نیم تھا، میرا جو فیم تھا، اٹ واز اسٹل دنیا، صرف دنیا میں تھا، لیکن اب وہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں جو سلطانیہ ہے، اس کے ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں عربک میں۔ دا فرسٹ تھنگ اگر دیکھا جائے تو جو دنیا میں وہ دلیلیں دیا کرتا تھا ہے نا، کہ میں سود اس لیے کھا سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر اس طرح کی وجہ سے یہ الاؤڈ ہے نا، اس طرح کے ہم بہانے بازیاں کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، لیکن آج وہ بہانے بازیاں، وہ دلائل یہاں کام نہیں آئیں گی۔ جو اس نے کیا وہ اس میں لکھا ہوا ہے، آج تو اس کے ہاتھ پیر بھی بات کریں گے اور دلیل دیں گے اس کے خلاف کہ اس نے گناہ کیے ہوئے تھے ہے نا۔ ایک اور میننگ ہوتا ہے کہ حجت کرنا، یعنی اقتدار کے معنی میں آتا ہے، اس کی قوت اور اس کے زور کے معنی میں آتا ہے۔ دنیا کے جس طاقت کے بلبوتے پر وہ گناہ کر رہا تھا ہے نا، گناہ کرتے جا رہا تھا، اس کا زور اس دنیا میں تو چل رہا تھا، لیکن اب وہ بے بس ہے، اب وہ لاچار ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، نیکسٹ آیتیں تو اتنی خوفناک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ انسان جو اتنے زوروں سے شوروں سے گناہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو، خذوہ فغلوہ، اللہ اکبر، اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو، اس سے زنجیر پہنا دو، اللہ اکبر۔ بڑے زور سے گناہ کر رہا تھا، گناہ کرتا پھر رہا تھا، آج اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں طوق پہنا دو، اب وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ سورہ فجر کی وہ آیت ہے نا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یعنی اللہ کے برابر کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا اور اللہ کے پکڑ جیسا کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اللہ آج فرما رہا ہے فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، آج اس کو پکڑ لو۔ کتنی جو ہے وہ آرام سے گناہ کر رہا تھا، آج اس کو پکڑو، قید کرو، کیسے، فَغُلُّوهُ، اس کو زنجیریں پہنا دو ہے نا، اس کو طوق پہنا دو، اس کے گلے میں طوق پہنا کر اس کو پکڑو، پھر کیا کرو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، جہنم میں اس کو کھینچ کر لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جسٹ امیجن کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کریں، کتنی خوفناک آیتیں ہیں۔ پہلے تو اس کو پکڑو، پھر زنجیروں میں باندھو، طوق پہناؤ، اب اس کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دو، کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ پھر کیا ہوگا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جکڑو، یعنی یہاں پر صرف جکڑنے کا معنی نہیں ہے، کچھ ٹرانسلیشن میں ہے پیرو دو، یعنی انسرٹ انسائڈ ہم، انسرٹ کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اس کے اندر ڈال دو زنجیر کو۔ کیسی زنجیر ہے، واٹ از دی ڈسکرپشن آف دیٹ، سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ کیسی ہے، جس کی لمبائی، جو لینتھ ہے، 70 ہاتھ کے برابر ہو، 70 ہاتھ کے برابر ہو، 70 آرمز لینتھ، اللہ اکبر۔ جہنم سے تو بھاگ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اس کو زنجیروں میں آج باندھا جائے گا ہے نا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی جو سب سے بڑے کرمنلز ہوتے ہیں، ایون دو دے آر ان پرزن اینڈ دے کی ناٹ اسکیپ فرام اٹ، ان کو جو ہے زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، پیروں میں ہو یا ہاتھوں میں ہو، دے جسٹ، کیونکہ یہ سائن ہے ہیوملیشن کا، یو کی ناٹ گیٹ آؤٹ آف دس واٹ وی سے ہیل، لیکن پھر بھی آپ کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا ہے نا، ہیوملیشن کے لیے، ان کی جو ہے رسوائی کے لیے ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کی جو زنجیر کا ڈسکرپشن بھی دیکھیں، 70 ہاتھ لمبا، اوکے، اس کی ڈفرینٹ ڈسکرپشنز ہیں، یعنی کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو 70 آرم لانگ ہے، دیٹ از دا لینتھ آف دی آرم آف فرشتے، اینجلس کا آرم کے یہاں پر ذکر ہے، اوکے، ناٹ اباؤٹ دا ہیومنز، اینڈ وی کی ناٹ ایون امیجن ہے نا، اس کو ان زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ اور ایک اور تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ صرف باندھنا مقصد نہیں ہے، یہاں پر انسرٹ ہے، اوکے، وین یو سی صحیح انٹرنیشنل ٹرانسلیشن آف دس ان انگلش، یو ول سی کہ انسرٹ ان ہم دس زنجیر، انسرٹ، پیرو دو اس کو، جیسے کیورز میں ہم میٹ کو ڈالتے ہیں اس طرح۔ اللہ اکبر، امیجن کریں لائک کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا دردناک عذاب یہاں بیان کر رہا ہے نا، عذاب علیم بیان کر رہا ہے۔ اگر اس کی جو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو واٹ ویسے زنجیر ہے، اس کو اگر ناپا جائے تو اس چین کے ٹاپ سے اگر کوئی بھی واٹ ویسے اسٹون یا کچھ ڈالا جائے تو اس کو نیچے تک پہنچنے، یعنی اس چین کے اینڈ کو پہنچنے تک 40 ایئرس لگیں گے، پھر بھی وہ نہیں پہنچے گا
اللہ اکبر. اللہم اجرنا من النار. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے، اس جہنم سے بچائے، اس طرح کی جگڑ سے بچائے. آمین. بہت ہی خوفناک آیتیں تھیں، ہے نا، جس سے ہمیں جہنم کی دردناکیاں، ہولناکیاں سمجھ آ رہی ہیں، تاکہ ہم آج ہی اس سے بچنے کی تیاری کریں، ہے نا. کتنی خوبصورت تھی وہ آیتیں جو ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی ہیں، سن کر مزہ آ رہا تھا، جیسے کہ بس لوگوں کو بتاتے پھریں کہ چلو جنت کی تیاری کرتے ہیں. لیکن آج کی آیتوں کو سن کر لگ رہا ہے کہ بس کیسے بھی اس سے بچ جائیں، ہے نا، اپنوں کو بچا لیں، خود بھی اس سے بچا لیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. تو اس دعا کے ساتھ تجوید کو سیکھتے ہیں، فیل کریں ان آیتوں کو بھی جس طرح ہم نے بیوٹیفلی فیل کیا تھا پچھلی آیتوں کو. اب باری ہے کہ ان آیتوں کو بھی فیل کریں تاکہ ہمارے اندر خوف ہو اس جہنم کا، تقویٰ ہو، اور جو ہے ہم بننے سے پہلے اس کی تیاری کریں. آمین. So let's begin with tajweed inshallah. Ayah number 25th. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Okay. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. وَأَمَّا الگ الگ کرے اس کو، وَمَّا نہ پڑھے. وَأَمَّا بھی مشدد 2 حرکہ غنہ کریں گے اور 2 حرکہ اسٹریچنگ بھی کریں گے، بیکاز یہاں پر الف مد ہے. اوکے. وَأَمَّا من اوتیا، من جسٹ اظہار، نو ایکسٹرا غنہ، من کیونکہ یہاں پر حمزہ ہے. اوتیا وامد 2 حرکہ اسٹریچ کریں. اوکے. sorry my pen. اوکے. 2 حرکہ اسٹریچنگ. اوتیا، اوتیا، تا کسرہ ود یا. اب یہاں پر بھی یا کو دیکھ کر اس کو اوتی کھینچے نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. کتا 2 حرکہ، کتابہو یہ بھی 2 حرکہ بیکاز یہاں پر مدل صلہ صغرا ہے. کتابہو بشمالہ، بشمالہ، شمال، اوکے the left. بشمالہ یہ بھی مدل صلہ صغرا ہے، 2 حرکہ کھینچیں گے. یہاں پر we can't stop due to this 5 sign. آیت کوفی کا سائن ہے، considered as an ending of an ayah. جہاں پر اختلافات ہوتے ہیں نا کہ قرآن میں اتنی آیتیں ہیں، اتنی آیتیں ہیں، تو یہ جو 5 نمبر ہوتا ہے that is a kind of consideration کہ وہ بھی ایک آیت کی ending ہے. But where there is lam alif as well, saying that it is not an ending of an ayah, it is a continuation of the ayah. Okay. Grammatically stop کرنے سے کوئی problem نہیں ہوگا. But better let's continue as there is lam alif as well. تو اس کو پڑھیں گے بشمالہ فیقول. اوکے. فیقول جب سٹاپ کریں گے تو مد العارض للسکون لگا کر 2 4 یا 6 حرکہ ہم کھینچ سکتے ہیں. بشمالہ فیقول. قاف کو خا یا کاف میں کنورٹ نہ کریں. یا لیتنی، یا 2 حرکہ، لیتا، لائے نہیں پڑھیں گے، یہ لام ہے، صحیح سے اس کو دیکھیں، تھوڑا سا شاید لام کا جو سٹارٹنگ کا دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا وہ اریز ہو گیا ہے، بیک گراؤنڈ اریزر جب یوز کیا تھا. یا لیتنی، اوکے، لام ہے، یا لیتنی، لیتا ایسے یوز نہیں کریں گے. فیقول یا لیتنی، نی 2 حرکہ کھینچے. فیقول یا لیتنی لم، میم ساکن جسٹ اظہار، لم اوت کتابیہ، اوت 2 حرکہ حمزہ کو کھینچیں گے، پھر تا صرف 1 حرکہ، کتابیہ، کتابیہ، یہ ہا کو صحیح سے ادا کریں گے. یہاں پر بھی دیکھیں جس طرح لاسٹ آیات میں ہم نے دیکھا تھا جہاں پر جنتی کہہ رہا تھا نا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہی ہا تھا وہاں پر بھی، which was according to the scholars کے وہاں پر صرف یا متکلم ہوتا کافی تھا، لیکن یہ ہا بھی ایڈ کیا گیا ہے. تو وہاں پر جو ہیپینس کی کیفیت تھی اور یہاں پر سیڈنس کی کیفیت میں بھی انسان اسی طرح ہانپتا ہوا جو ہے خطاب کرتا ہے نا، بات کرتا ہے، تو ویسے ہی یہاں پر بھی وہ ہا ہے، تو اس کو صحیح سے ادا کریں. اوت کتابیہ، اوکے، the ha with a correct blunt sound پست آواز سے اس کو پڑھیں گے. فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کتابیہ کھینچے نہیں، کتابیہ نہیں، یا فتحہ کے ساتھ ہے، کوئی یا مد نہیں ہے، تو صحیح سے کتابیہ ایسے پڑھیں گے. اوکے، ریپیٹ. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. ولم میم ساکن جسٹ اظہار الشفوی. ولم ادری دال پر قلقلہ را کسرہ لائٹ ہوگا. ولم ادری ما دو کاؤنٹ. حسابیہ ہا سے ہوتا ہے اردو میں تو ہم حساب کہتے ہیں لیکن یہ ہے ہا سے. حسابیہ یور آلسو میک شور کیا بی کو نہ کھینچے. حسابیہ نہیں ہوگا. ولم ادری ما حسابیہ. حسابیہ ایسے ہوگا. اوکے ہا کو ضرور ادا کریں گے ایٹ دی اینڈ. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ. یا لیتہا یا دو حرکہ لیتا لائے نہیں پڑھیں گے. یا لیتہا ہا دو حرکہ کانت القاضیہ. کانت کسر ایڈ کیا گیا ہے ٹو کنٹینیو ود التقاء الساکنین. کانت القاضیہ. قاضیہ قاف کو دو حرکہ کھینچنا ہے اور ہیوی بھی رکھنا ہے اور ضاد کو بھی کیونکہ ضاد از اے ہیوی لیٹر. قاضی اور اس کو کھینچنا نہیں یا کو دیکھ کر یا الگ سے فتحہ کے ساتھ پڑھیں گے. کانت القاضیہ. قاضیہ تائے مربوطہ ہے اس کو ہاں میں کنورٹ کر کے ساکن لگا کر پڑھیں گے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ. ما مد الجائز منفصل 4 حرکہ کھینچیں گے اس کو. اوکے اور حمزہ کو مرج نہ کریں ایسے نہ پڑھیں ما اغنی that's wrong. ما اغنی غین صحیح سے رخاوہ کے ساتھ you have to flow the sound. اغنی اس طرح قلقلہ بھی نہیں ہوگا. ما اغنی نون دو حرکہ یہاں پر الف مقصورہ ہے. اغنی عنی عین کے ساتھ ہے حمزہ کے ساتھ نہیں. انی کا میننگ الگ ہوتا ہے عین کے ساتھ جو آتا ہے اس کا میننگ الگ. چینج نہ کریں. عنی نون مشدد ٹو حرکہ غنہ stretched for 2 حرکہ as well کیونکہ یہ مد بھی ہے. عنی مالیہ. مالی میم 2 حرکہ لام کسرہ یا مد نہیں ہے تو صحیح سے ادا کریں. مالیہ نہ پڑھیں. ما اغنی عنی مالیہ. مالیہ ہائی از امپورٹنٹ ہے نا. ما اغنی عنی مالیہ. ہلک عنی سلطانیہ. ہلک ہلک 1 حرکہ. ہلک عنی اگین عین صحیح سے not like حمزہ اور نون مشدد 2 حرکہ غنہ اور یامت کو 2 حرکہ کھینچنا ہے. عنی سلطانیہ. سلطانی با is important. سلطانیہ نہیں پڑھیں گے. سلطانیہ. اوکے ہلک عنی سلطانیہ. سلطانیہ ہیویسٹ لیٹر ہے تو ضرور ہیوی رکھیں. تا میں کنورٹ نہ کریں لائٹ کر کے اور یہاں پر بھی نون کو کھینچنا نہیں ہے. سلطانیہ and that ہا at the end صحیح سے ادا کریں. ہلک عنی سلطانیہ. خذوہ فغلوہ. خذوہ خا قاف کی آواز نہیں آئے گی اور نہ ہی کاف کی ادنی الحلق سے. خذوہ زال with no z sound صفات الصفیر نہیں ہوگی. زا کی آواز نہیں. خذو اخذ ورڈ سے آتا ہے نا. اخذ. خذوہ ہا ضرور پڑھنا ہے. اوکے خذو فغلو نہ پڑھی. خذوہ اوکے پکڑو اس کو ہے. اوکے اس کو ہو ہے یعنی وہ ضمیر کی ہا ہے تو you have to recite it correctly. خذوہ فغلوہ. غین سے ہے. اوکے غلوہ لام تجدید امپورٹنٹ. غین لام سے ہی روٹ ورڈ ہے تو لام کو ضرور پڑھیں. فغلوہ یہ آپ کو while stopping ہائی ضمیر ہے اسٹاپنگ کے بعد ساکن لگا کر پڑھیں گے. اوکے مد الصلہ صغرا ہے بٹ یہاں پر مد نہیں ہوتا کیونکہ یہ جو ہائی ضمیر ہوتی ہے ڈفرینٹ سائنز آتے ہیں اس پر. ضمہ تو کبھی اسٹینڈنگ کسرہ کبھی انورٹڈ ضمہ
اوکے اکارڈنگ ٹو واٹ از بفور اٹ. اوکے جب مد آتا ہے تو جو اسٹینڈنگ کسران انورٹر ضمہ ہے وہ ضمہ کسرہ میں بدل جاتے ہیں. اوکے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ. اللہ اکبر. فیلنگ دوز آیاز ہے نا کس طرح سلوک ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ثم سا with no whistling sound, سین کی آواز نہیں آئے گی. میم مشدد دو حرکہ غنہ. ثم لام سے ملائیں. جحیم جحیح ورشاب جحیم صلوہ. صاد ہیوی. اوکے ضرور اس کو ہیوی رکھیں ورنہ وہ سین بن جائے گا. صلوہ. لام مشدد ہے تو سٹریس دیں سختی کے ساتھ کیونکہ تشدید ہے. اور کھینچ کر اب یہاں پر ہم مد العارض للسکون کریں گے. دونوں جگہ دیکھیں یہاں آئی نمبر 30 میں اور 31 اور 32 3 جگہ اب یہاں پر مد العارض للسکون ہو رہا ہے جو ساکن کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹیمپرری سکون وقت کی وجہ سے اور حروف المد کی وجہ سے. فغلوہ 4 حرکہ اگر ہم نے کھینچا تو صلوہ بھی 4 حرکہ ہی کھینچیں گے. یا ہمارے پاس چوائس ہے کہ 2 حرکہ یا 4 یا 6 کھینچیں بٹ وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. اوکے ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. ثم again no whistling sound, سین کی آواز نہیں. می مشدد 2 حرکہ غنہ کریں. ثم فی 2 حرکہ فی سلسلة 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 ملا کر پڑھیں. سلسلة یہاں تنوین کے بعد ذال ہے اخفا کریں گے. سلسلة ذرعها ذا with no buzzing sound. ذا کی آواز زد کی آواز نہیں آئے گی. ذرع ساکن ہیوی ہوگا کیونکہ اس سے پہلے فتحہ ہے. عین صحیح سے پڑھیں. ذرعها 2 حرکہ کھینچیں پست آواز سے پڑھیں. ذرعها 70 سب با قلقلہ کے ساتھ 70 عو. اوکے عو عین ہے not حمزہ. 70 ذراعا ذی اگین زا کی آواز نہیں آئے گی اور را بھاری ہوگا کیونکہ فتحہ ہے الف مد ہے. 2 حرکہ کھینچیں. ذراعا عین ہے دیکھیں عین not حمزہ. ذراعا اس طرح مرج بھی نہ کریں. ذراعا that عین must be so clear. ذراعا اخفا کریں گے تنوین کے بعد فا ہے. ذراعا فاسلکوہ فس فا کو سین سے ملا رہے ہیں. فاسلکوہ. اب یہاں پر بھی while stopping مد العارض للسکون 2 یا 4 یا 6 کاؤنٹ کھینچ سکتے ہیں. اوکے we'll keep it 4. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللہ اکبر. کتنی خوفناک آیتیں ہیں ہے نا. کتنا مزہ آ رہا تھا لاسٹ آیتوں کو پڑھنے میں لیکن آج اتنا ہی خوف اور ڈر ہے رائٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ کرے اور ہم اس سے نجات پانے کی پوری تیاری کریں. اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت جانا ہے لیکن تیاری بھی پوری ہونا ہے بیکاز جنت از ناٹ چیپ ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں داخل عطا فرمائے اور اس جہنم سے بچائے. آمین. تو اس کی وجوہات بھی نیکسٹ آیتوں میں ہم پڑھیں گے کہ اس طرح کی جہنم کیوں ملتی ہے. نیکسٹ آیتوں کے اندر اس کا تذکرہ ہے. بیوٹیفل لیسنس فرام دس سورہ ہے نا. سبحان اللہ. تب انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے. میرے ساتھ ریپیٹ کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه.
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه ما أغنى
ما أغنى عني ماليه عني مالية ما أغنى عني ماليه أغنى عني مالية هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانية هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه والجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه
Allahu Akbar. Alhamdulillah. We completed reciting these ayahs and also the translation. Allah subhanahu wa ta'ala हमें इनमें से ना करे. Allahumma la taj'alna minhum. Allahumma ajirna minan nar. आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह. तो अच्छे से प्रैक्टिस करें. कोई डाउट्स है तजवीद रूलिंग्स में? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. जी. Ayah 30 and 31. When there is tasdeed at letter lam ना, जब tasdeed होता है तो any specific ruling? No, there is no specific ruling. Just हम उसको थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे. सिर्फ इसको खींचने के बाद फ़ग़ुल्लू ऐसे नहीं पढ़ेंगे. फ़ग़ुल्लू जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेस देना है. that's it. Like normally हम जी नॉर्मली जो बाकी लेटर्स को देते हैं इस तरह. Okay, like मीम भी ना, जब मीम पे तशदीद होता है तो गुन्ना करना होता है 2 हरका, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं. फ़ग़ुल्लू बिकॉज एम्फसाइजिंग यहाँ इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पर तशदीद दैट्स अ पार्ट ऑफ अ रूट वर्ड है ना. और गैन लाम लाम रूट वर्ड है, यहाँ सौद लाम लाम है. ऐसा ना हो कि हम फ़ग़ुलू और सोलू ऐसे पढ़ें. मेक श्योर कि करेक्टली split करें तो like it will be lam with sakin and then lam with dhamma, but we are not going to split as it's already merged because double lam है. फ़ग़ुल्लू जी. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. وإياك خيرا. Any other doubts? नहीं. Okay, अच्छे से प्रैक्टिस करें. Feel these eyes as well. Not liking to feel as well है ना. मन कर रहा है कि बस हम यहाँ ना जाएं. Allah subhanahu wa ta'ala हम इनमें से ना करें. तो इसकी प्रिपरेशन भी करना है इंशाअल्लाह. Okay, let's end the meeting. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم خيرا.